ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس سے 3 مرتبہ اس طرح ہی کہا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جب بھی نماز ادا کریں خشوع و خضوع کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، اچھی طرح قیام کریں، رکوع اچھی طرح کریں، دونوں سجدے اچھی طرح کریں، قاعدہ اچھی طرح کریں، نماز ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز سے پڑھیں۔ تو جو نماز اچھے انداز سے پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے، ورنہ اگر نماز کو اچھے انداز سے نہ پڑھا جائے تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری نمازیں شاندار اور جاندار ہو جائیں تو اسی ایک عمل سے جو ہے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازیں گے، تو جن میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس انسان کی رزق کی تنگی جو ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، یعنی ملتا وہی ہے رزق جو اس کے نصیب میں ہے، لیکن آسان طریقے سے، اچھے انداز سے۔ جس طرح اگر کسی شخص کے پاس 2 مرغیاں ہیں اور ایک مرغی جو ہے اس کو وہ ایک مٹھی جو ہے گندم لیتا ہے اور ایک ہی جگہ ڈال دیتا ہے، وہ مرغی ایک جگہ سے دانے چگتی ہے اور اس خوب سیر ہو کر کھا لیتی ہے اور پھر سارا دن جو ہے سونے میں کھیلنے میں گزار دیتی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری مرغی ہے، ایک مٹھی گندم لیں اور زور سے اس کو بکھیر دیں، اب وہ مرغی سارا دن جو ہے ایک دانہ وہاں سے، ایک دانہ وہاں سے، دوسرا دانہ وہاں سے، تو اس کا سارا دن جو ہے وہ دانے چنتے چنتے گزر جاتا ہے، نہ اس کو آرام کا وقت ملتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ سکون سے سو سکتی ہے۔ دونوں مرغیوں کو دانے جو ہے برابر ڈالے گئے ہیں، لیکن ایک مرغی کو ایک ہی جگہ رزق مل گیا اور دوسری مرغی جو ہے اس کا رزق بکھیر دیا گیا۔ تو نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو 5 وقت نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ان کا جو رزق ہے جو ان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی جگہ آسان طریقے سے بہتر انداز میں جو ہے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص نماز ادا نہیں کرتا تو ملتا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن اس کا وہ رزق بکھیر دیا جاتا ہے، جس کو چنتے چنتے جو ہے اس کا سارا دن گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ 5 وقت نماز ادا کریں۔ تو نماز ادا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، اگر ہم جو ہے پڑھنے بیٹھ جائیں تو بہت سا وقت اسی فضائل میں ہی گزر جائے۔ تو اس لیے جو ہے خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تلقین کریں۔ تو اس کے علاوہ سب سے پہلا مسئلہ یہی تھا کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی جو ہے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب وہ باقی منزلوں میں بھی کامیاب۔ اور تیسرا انعام کیا ملتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ پل صراط سے جو ہے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پل صراط 1500 سال کی مسافت ہے، 500 سال چڑھائی ہے، 500 سال ہموار راستہ ہے اور 500 سال جو ہے اترائی ہے، اور یہ جہنم کے اوپر پل بنایا گیا ہے، تو لوگ جو ہے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو یہ شخص جو ہے نماز کی برکت سے پتہ بھی نہیں چلے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور 5واں انعام جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اسے
جنت عطا فرمائیں گے، بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان 5 وقت نماز ادا کرنے سے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ 5 وقت نماز پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے جان مال میں کتنی برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔